ایک مومن جو ہے وہ ابھی سوچتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے تو اس کو اللہ اس کی بھی نیکی عطا کر دیتا ہے. اور اگر وہ کوئی نیکی چھوٹی سی کر لے تو وہ چھوٹی کتنی چھوٹی کہ رستے سے جاتے جاتے ایسے پاؤں کے ساتھ ہڈی پڑی تھی سائڈ پہ کر دی, پتھر پڑا تھا سائڈ پہ کر دیا, تو اس سے بھی جنت دے دیتا اللہ. سبحان اللہ. تو ایمان باللہ کے یہ فائدے ہیں. تو صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد کوئی اور عمل؟ آپ نے فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے. خالی نیت کر لینا ہی بہت بڑا عمل ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا صحابہ تم نے جتنا صبر کیا ہے, جتنے پہاڑ کراس کیے ہیں, جتنی وادیوں سے گزرے ہو, جتنی مشکلات تم نے سہی ہیں, جتنا ثواب تم کو ملا ہے اتنا ہی مدینے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تمہارے ساتھ برابر ملا ہے. صحابہ حیران, اللہ کے نبی ہم نے 900 کلومیٹر گئے ہیں, 900 کلومیٹر مشقت کی ہے, اتنی اور یہ محنت کی ہے, محنت کے باوجود مفت میں. آپ نے فرمایا نیت ان کی بھی تھی لیکن مجبوریوں کے بعد جا نہیں سکے تو وہ پورا ثواب لے لیا ہے. اور نظامی صاحب یہ جہاد فی سبیل اللہ ہم نے شہید کی انعامات بتائے تھے. جی بالکل. تو ان انعامات کو لینے کے لیے صحابہ کی ذرا تڑپ جو ہے نا وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دیہاتی ایمان لے آیا, وہ جو صحراؤں میں جانور چراتے ہیں, وہ مست زندگی ہے ان کی, سادہ سی زندگی کی, جانوروں کے پیچھے پیچھے جہاں پانی ملا وہاں زندگی گزار دی. وہ مسلمان ہونے کے بعد کہتا اللہ کے نبی میں بھی ہجرت کر کے آپ کے ساتھ مدینے جاؤں گا. تو آپ نے کہا بسم اللہ. حالانکہ یہ بڑا مشکل کام تھا, اپنا بائی وطن چھوڑنا, سب کچھ چھوڑ کے رشتہ دار چھوڑنا, ہر چیز چھوڑ کے وہ آ گیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کا خاص خیال رکھنا, یہ ہماری خاطر یہ دیکھو کتنی قربانی دے کے آیا ہے. تو اس نے ڈیوٹی کیا لی کہ میں تم سب کے اونٹ چرایا کروں گا جہاد میں, جب جائیں گے نا سفر پر تو اونٹوں کی دیکھ بھال میرے ذمہ. وہ یہ کام جانتا تھا تو اللہ کے نبی نے اس کی یہی ڈیوٹی لگا دی. تو ایک غزوے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو اللہ کے نبی نے دوسرے مجاہدوں کے برابر اس کو بھی حصہ دیا کہ یہ بھی ڈیوٹی پر ہے. جب صحابی وہ اس کا حصہ لے کر اس کے پاس گئے, لو بھائی یہ ہے, وہ کہتے یہ کیا ہے؟ کہیں گے اللہ کے نبی نے آپ کو دیا ہے. تو وہ ہمارا سامان اٹھایا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, کہنے کہ اللہ کے نبی یہ کیا آپ نے مجھے دیا؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا حصہ ہے مال غنیمت میں سے. کہتا نہیں جی, میں اس لیے مسلمان ہوا ہی نہیں تھا, میں نے جو آپ کا کلمہ پڑھا ہے وہ اس لیے پڑھا تھا. ادھر دیکھیں میری طرف نظامی صاحب, کہتے میں نے کلمہ اس لیے پڑھا تھا کہ تیر مجھے یہاں لگے اور میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں اور اللہ مجھے جنت دے دے. تو آپ نے فرمایا یہ سامان لے لو, اگر تم سچے ہو تو اللہ تمہارا یہ ارادہ نیت ضرور پوری کرے گا. اور پھر ایک جنگ کے دوران ابھی جنگ چھڑی ہے اور اس کو تیر یہاں آ کر لگا جہاں پہ خواہش تھی, جہاں پر خواہش تھی. اللہ اکبر. تو شہید ہوا تو صحابہ اٹھا کر اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے. تو آپ نے فرمایا ہوا یہ وہی ہے. تو صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول یہ وہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نصیب دیکھیں, اس صحابی کے نصیب دیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک جبہ اتار کر اس کو کفن اس جبے میں دیا. اللہ اکبر. اور پھر اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی, اور جو جنازے میں دعائیں کی ان میں ایک یہ دعا بھی تھی, اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فقتل شہیدا. اللہ تیرا یہ بندہ ہجرت کر کے اپنا علاقہ چھوڑ کے میرے ساتھ آیا ہوا تھا, اللہ ہجرت بھی تو قبول کر لے اور یہ شہید ہو گیا ہے. اللہ میں بھی اس پر گواہ ہوں کہ یہ شہید ہوا ہے, تو اس کی شہادت کو قبول کر لے. گواہی کون دے؟ سبحان اللہ, گواہی کون دے رہا ہے؟ ماشاءاللہ. کتنے لوگ ہیں جو آپ کی شفاعت کے لیے ترسیں گے, اور یہ کتنا خوش نصیب کہ اس کو دنیا میں ہی اللہ کے نبی کی شفاعت مل گئی. سبحان اللہ. تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے.